بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری تو طبیعت ابھی ناسازی ہے، تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت نہ، لیکن ابھی بھی وہی خرابی ہے، آواز بھی آدمیوں جیسی ہوئی پڑی ہے، تو میری پائیاں والی آواز تو برداشت کرنی پڑنی ہے۔ میں کہا چلیں آپ کے لیے انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل آرمی کا ایک ناول دے دیں۔ پتہ نہیں انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل ہے کہ نہیں ہے، لیکن آرمی بیسڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ہر سال 14 اگست کو آرمی بیس دیتی ہوں، بلکہ انفیکٹ پہلے تو میں اگست میں پڑھتی ہی آرمی بیس ہوتی تھی۔ خیر، سب سے پہلے تو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، رہتے دنیا تک قائم و دائم رکھے، اور وہاں کے لوگوں کو ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی۔ تو گائز آج ابھی ہم یہ ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں، امید کرتی ہوں کہ گھنٹے میں مک جائے گا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مکن والا نہیں ہے، لیکن چلیں پڑھتے ہیں۔ طبیعت ایسی ہی ہے، بس آواز آپ کو یہی برداشت کرنی پڑنی ہے۔ ابھی بس فیور تھوڑا سا اترا تھا، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ چلے آئیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی، آج اس کا آخری دن تھا۔ پیپر سے فارغ ہو کر وہ کچھ دن آرام کرنا چاہتی تھی، اور پھر دوستوں کے ساتھ کاغان ناران کی سیر کرنے کا پروگرام طے تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے بیٹھی تھی کہ صغیر بابا کا پیغام لے کر آ گیا۔ بابا آج گھر پر تھے اور کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی چپل پہنی اور دوپٹہ لپیٹ کر ڈائننگ کی طرف آ گئی، جہاں بابا پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ عجلت میں ٹیبل کی طرف بڑھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ موقع اچھا تھا، بابا سے اپنی پلاننگ بھی ڈسکس کر لیتی، ساتھ ساتھ اجازت بھی مانگ لیتی۔ وعلیکم السلام، بابا نے متانت سے جواب دیا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ لالا نے پلیٹ تھام لی اور چائنیز رائس نکالنے لگی، اسے چاول بہت پسند تھے۔ ہائی، چائنیز رائس تو مجھے بھی بڑے پسند ہے، لیکن جب طبیعت تھوڑی سیٹ ہوئے گی نا پھر بنائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کریں گے، لیکن آپ لوگ ادھر جا کے واچ ہی نہیں کرتے چینل کو۔ لالا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بابا بہت سنبھل کے بول رہے تھے۔ چائنیز رائس کا چمچہ منہ تک لے جاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی۔ جی بابا، آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ بظاہر کھانا کھاتے ہوئے اس کا پورا دھیان باپ کی طرف ہی تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح تمہید نہیں باندھی تھی، ان دونوں کے بیچ روایتی باپ بیٹی جیسے تعلقات نہیں تھے۔ نیلم کی وفات کے بعد بابا اس کا زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ دونوں باپ بیٹی میں کافی دوستانہ تعلقات تھے۔ گل لالا اپنی چھوٹی بات بھی ان سے ڈسکس کر لیتی تھی، اور وہ کسی سہیلی کی طرح اسے مفید مشورے سے نوازتے تھے۔ مجھے یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1 سال کے لیے ناروے بھیجا جا رہا ہے، کچھ فریش کورسز کرنے کے لیے۔ مجھے وہاں 1 سال تک قیام کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر اس کے تاثرات جانچنے لگے۔ اوہ واو، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ کو گھومنے کا موقع مل جائے گا اور میں بھی ناروے دیکھ لوں گی۔ وہ خوش ہو کر بولی۔ ناروے گھومنے کا سوچ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ناروے میں اکیلا جا رہا ہوں، یوسف صاحب نے اس کی تصحیح کی۔ لالا کا چہرہ اتر گیا۔ دیٹس ناٹ فیئر، یہ ٹھیک نہیں ہے بابا، ویسے ہر کام میں آپ کو میں یاد آتی ہوں، جب گھومنے کی باری آئی تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ وہ منہ پر سور کر بیٹھ گئی۔ بھائی، مجھے میرا ڈپارٹمنٹ بھیج رہا، تم خوب محنت کرو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلی جانا۔ باپ کی اس چوتا چشمی پر وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ مسئلہ یہ کہ میرا اتنے عرصے باہر رہنے پر تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو گل لالا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو یہ کہ تمہارے امتحان ختم ہو گئے ہیں، رزلٹ آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ماسٹرز کلیئر کر لیا ہوگا، اس لیے جب تک ایم فل کی کلاسز شروع ہو میں تمہیں اپنی ایک جاننے والی فیملی کے پاس بھیج رہا ہوں، کشمیر۔ تم وہاں محفوظ رہو گی تو میں بھی تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکوں گا۔ وہ اتنے اطمینان سے بتا رہے تھے جیسے کوئی الف لیلا کا قصہ سنا رہے ہو۔ گل لالا کا نوالہ منہ میں ہی رہ گیا، وہ اسے نگل نہیں پائی۔ بابا، میں اتنی دور کشمیر جا کر کیسے رہوں گی، وہ بھی 1 سال کے لیے؟ میں تو وہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، اس طرح اجنبی لوگوں کے بیچ۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آئی کانٹ ڈو دس، قطعی انداز میں وہ بولی۔ اجنبی نہیں ہے وہ، یوسف صاحب روانی میں بول گئے۔ میرا مطلب تمہیں وہاں اجنبی پن محسوس نہیں ہوگا۔ بہت اچھے لوگ ہیں وہ، شامر میرا بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہے، میں ان کی فیملی کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم بہت انجوائے کرو گی وہاں۔ یقین کرو وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، برف سے ڈھکے میدان، ہرے بھرے پہاڑ، گھروں سے اٹھتا دھواں، سخت سردی میں کشمیری چائے اور ڈرائی فروٹ۔ وہ کسی ٹرانس پہ بولے جا رہے تھے، جیسے اب بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ گل لالا ایک ابرو اٹھائے بڑے مشکوک انداز میں ان کو سننے جا رہی تھی۔ آپ وہاں کب گئے؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ جتنا اسے یاد تھا اس کی 23 سالہ زندگی میں تو کبھی بابا یونیورسٹی اور گھر سے دور ادھر ادھر نہیں گئے تھے۔ یوسف صاحب ہڑبڑا کر حال میں واپس آئے۔ میں یونیورسٹی کے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا، اور اب تک ان دنوں کو بھول نہیں پایا۔ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر وہاں ضرور جاؤں گا۔ وہ جگہ ہے ہی ایسی جو ایک بار دیکھ لے وہ کبھی بھول نہیں پاتا۔ گل لالا نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔
بابا وہ سب ٹھیک ہے، مانتی ہوں وہ جگہ بہت خوبصورت ہوگی، لیکن مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے یوں پورے 1 سال کے لیے گھر سے دور رہنا۔ میاں سیٹ ہوں، پھر اکیلی کہاں ہوں؟ رمضان چاچا ہے، صغیر ہے، بانو خالہ ہے، آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ آپ بس اطمینان سے ناروے جائیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں آپ سے روز اسکائپ پہ بات کرتی رہوں گی۔ یوں اجنبی لوگوں میں اتنا دور جانے کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مختلف بہانوں سے باپ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کے بیچ لاکھ دوستانہ تعلقات صحیح، لیکن آخری فیصلہ سنانے کا حق آج بھی یوسف صاحب کے پاس محفوظ تھا، اور اس سے پہلے کو باقاعدہ کوئی فیصلہ سناتے گل لالہ کو انہیں اپنی بات کے لیے قائل کرنا تھا، ورنہ آخری حکم صادر کرنے کے بعد وہ لالہ کی ایک نہیں سنتے۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں ہمیں کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو عام حالات میں شاید ہم کبھی نہ کریں۔ اپنی خوشی سے کوئی گھر چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھار حالات ہمیں وہاں لے آتے ہیں جہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک سایہ سے ان کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ مانا کہ رمضان چچا، صغیر اور بانو بھی بہت اچھے اور وفادار لوگ ہیں، لیکن میں تمہیں ان کے آسرے پر چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جوان بیٹی کے باپ پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ تم ابھی بچی ہو، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ میں تمہارا باپ یہ فیصلہ کروں، اب اچھا یا برا تم مجھ پر چھوڑ دو۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گئی۔ آج شام تک شامیر یہاں اسلام آباد پہنچ رہے، تم اپنا سامان پیک کر لو، کل صبح تک تم لوگ روانہ ہوگے۔ میں آج رات ہی کراچی چلا جاؤں گا، کچھ کام نپٹانے ہیں وہاں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں نے پیسے جمع کروا دیے، مزید کچھ چاہیے تو آج رات تک لے آؤ۔ میرا مطلب اپنی ضرورت کا سامان، تاکہ تمہیں وہاں مشکل نہ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں یہ سب نہ ملے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سکون سے کھانا کھانے لگے۔ بھائی کشمیر مہنگائی بھی بڑی ہے، تو شاپنگ کر کے جا۔ اگر اس وقت کوئی پہاڑ بھی اس کے سر پر گرتا تو وہ شاید اتنا نہ چکراتی جتنا بابا کے اس اچانک فیصلے نے اسے چکرایا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ اتنے کم وقت میں کہ وہ صدائے احتجاج تک بلند نہیں کر سکی۔ بابا کیوں اچانک ناروے کا پروگرام، اس کو اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ؟ اگر ان کے ذہن میں یہ سب تھا تو وہ تذکرہ تو کرتے۔ اپنے جانے سے محض چند گھنٹے پہلے سے اطلاع کیوں دی؟ کھانے سے اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ شامیر کی فیملی بہت اچھی ہے، تمہیں خوش رکھیں گے، کوشش کرنا انہیں تم سے کم شکایت ہو۔ گل لالہ نے ان کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ بابا میں وہاں رخصت ہو کے نہیں جا رہی، آپ تو ایسے ہدایت دے رہے ہیں جیسے میں اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ اوئے ہوئے۔ وہ ناراض ہو کر بولی تو بابا نے کہکا لگایا۔ تم پہلی مرتبہ کسی کے گھر رہنے جا رہی ہو، وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر، پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرو گی وہاں۔ وہ پھر سے ہدایت دینے لگے کہ کیا سامان لے کے جانا ہے، ان سے کیسے پیش آنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سر ہلاتی تھی جیسے سب کچھ ذہن نشین ہو گیا، لیکن در حقیقت اس کے دماغ میں کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے وہ مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھی۔ بابا آج رات کی فلائٹ سے کراچی روانہ ہو رہے تھے اور اسے کل صبح جانا تھا، مطلب اس کے پاس پورے 10 گھنٹے تھے، اور وہ ان 10 گھنٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی ٹھان لی، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھرپور کوشش کروں گی۔ پھر جو میری قسمت، بابا کے سامنے تو میری دال نہیں کری، لیکن اس شامیر کے ساتھ تو میں وہ کروں گی کہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے گا۔ بڑا ہے میری حفاظت کرنے والا، اپنی حفاظت میں خود بھی کر سکتی ہوں، اس نے نتنے پھلا کر سوچا۔ سارا دن وہ نارمل لی تاکہ بابا کو اس کی تقریب کارانہ عزائم کا پتہ نہیں چلے۔ شام ڈھل چکی تھی، رات نے اپنے سیاہ چادر پھیلا دی تھی۔ بالکنی میں کھڑی گل لالہ نے کافی کا مگ ختم کیا اور بھی وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر گیٹ سے اندر آتی وائٹ ویگو پر پڑی۔ وہ جاتے جاتے رک کر اندر آتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شامیر دروازہ کھول کے نیچے اترا تھا، وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں واضح اعتماد سا لگ رہا تھا۔ وہ قبر کا کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے اسے کسی مرد نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا۔ کشمیر کو اگر وادی حسن کہا جاتا تو بالکل صحیح تھا۔ گل لالہ جھرجھری لے کر حال میں واپس آئی۔ یہ میں کیا سوچنے لگی ہوں؟ اس نے خود کو ملامت کیوں نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اگر شامیر ملک ہو تو میں بھی گل لالہ یوسف ہوں۔ تمہارے دانت نہ کھٹے کر دیے تو نام بدل دینا میرا۔ وہ رونت سے سوچتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایڈی بھی ہون شوخی نہ بان، ابا تیرا بھیج دا پتہ چلی جا نام نہ۔ ایک بار پھر وہ بابا کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی، لیکن اس پر وہ دونوں اکیلے نہیں تھے۔ لالا ان سے ملو، یہ شامیر ہے، ون آف مائی بریلینٹ اسٹوڈنٹس، میرے قابل طالب علموں میں سے ایک، آرمی میں سول انجینئر ہے، آج کل ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں۔ لالا کے بیٹھتے بابا نے شامیر کے قصیدے پڑھنے شروع کیے۔ گل لالہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ بظاہر وہ بہت مہمان نوازی سے مسکرائے جا رہی تھی۔ اور شامیر، یہ میری پیاری سی بیٹی ہے گل لالہ، حال ہی میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا اور آگے ایم فل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شامیر نے مسکرا کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گل لالہ جس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی، اس واضح ناقدری پر کھول کے رہ گئی۔ سمجھتا کیا خود کو یہ؟ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اپنا غصہ چھپاتے ہوئے کباب اور رائتہ نکال کر کھانے لگی۔ تبھی ایک شیطانی آئیڈیا اس کے ذہن میں وارد ہوا۔ اس نے سوپ کے باؤل کے ساتھ رکھی سرکے کی شیشی میں اپنی کولڈ ڈرنک بھی ڈیل دی اور شامیر کے گلاس کے ساتھ اپنا گلاس بدل دیا۔ بظاہر وہ پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ شامیری کی طرف تھی۔ کب وہ بوتل منہ سے لگاتا اور کب اسے کھانسی کا دورہ پڑتا۔
وہ دل میں سوچ کر ہی محسوس ہونے لگی۔ شامی نے کولڈ ڈرنک سے ایک گھونٹ پھڑا اور نکل لیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی غیر معمولی تاثر نہیں تھا۔ گل لالا نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا، پھر ٹیبل پر نظر دوڑائی۔ کہیں ایسا تو نہیں شامی نے کوئی اور گلاس اٹھا لیا ہو، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسے تاثرات چہرے پر نہیں لا رہا؟ سرکہ تو میں نے خود ڈالا تھا اس کے گلاس میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو محسوس ہی نہ ہوا؟ شامی نے سے ہاتھ روک کر خود کو گھورتے پایا تو بھونچ کا کرے کیا ہے کا اشارہ کیا۔ لالا کو احساس ہوا وہ کب سے اسے گھورے جا رہی ہے، تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے سامنے رکھا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اگلے پل اسے کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ شامی نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پی کر اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے شامیر کو گھورا جسے اس نے بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ کی کہندے ہیں شی ہو ڈگ اے پٹ فار ادر ہر سیلف فال انٹو اٹ۔ او حساب ہو گیا تیرا تے دوجے واسطے گڑا کھودیں گی تے آپ ہی وچ ڈگ پئی۔ یوسف صاحب کو رخصت کرتے وقت اس کا دل بھرا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے عرصے کے لیے اس سے دور جا رہے تھے۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اوکے مائی سن، اب میں چلتا ہوں اور اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں امانت دے کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اور اگر یہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرے تو تم اسے ڈانٹ سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ! یوسف صاحب نے شامیر کو گلے لگایا۔ ان کے روئے روئے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ لالا کوئی محبت ایک آنکھ نہیں بھائی۔ بہت اوبیڈینٹ بن رہا ہے بابا کے سامنے، ڈرامے باز کہیں کا۔ شامیر سے مل کر بھی اس کی طرف بڑھے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا وہاں دل لگا رہے۔ شامیر اور ان کی بیبے کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو، میں فون کرتا رہوں گا تمہیں۔ اپنی کتابیں ساتھ لے جانا، وہاں ان کو پڑھنے کا اچھا ٹائم ملے گا۔ تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری وہیں کر لو، ایم فل میں ہیلپ مل جائے گی۔ ناروے سے کچھ منگوانا ہو تو بتانا، میں وہاں پہنچتے تم سے رابطہ کروں گا۔ بیبے کو میرا سلام کہنا۔ بابا مختلف ہدایت دیتے گاڑی کی سمت بڑھ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلتی گاڑی تک آئی۔ اس کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹک گیا، وہ چاہتے بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، اسے لگا وہ رو دے گی۔ وہ لب بھینچے کھڑی رہی، گاڑی جا چکی تھی۔ شامیر اندر جانے کے لیے مڑا، گل لالا کو یوں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اب تک جو گل لالا اسے نظر آئی تھی، یہ روتی سہمتی لالا اس سے اکثر مختلف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا لڑکیوں کا سارا اعتماد ان کے باپ کے دم سے ہوتا ہے۔ شامیر نے ہلکا سا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، بہت بڑا کر حال میں واپس آئی۔ اس نے خالی پورچ کو دیکھا، گاڑی کب کی جا چکی تھی۔ چلے؟ شامیر پہلی مرتبہ اس سے مخاطب ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی۔ میدان صاف تھا اور اس کا کھیل ابھی شروع ہونا تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس نے شامیر کو دیکھا جو لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز نیوز دیکھ رہا تھا۔ گل لالا نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ فضا میں اس کی دردناک چیخ پھیل گئی۔ شامیر نے صوفے سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ ریلنگ کو پکڑنے کی کوشش میں اس کی کوہنی چھل گئی تھی اور دائیں پاؤں میں بھی موچ آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں تھامے کرانے لگی۔ چوٹ زیادہ تو نہیں آئی؟ وہ قریب بیٹھ کر اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ شامیر کے ہاتھ لگانے سے درد کی ٹیس اٹھی۔ گل لالا چیخ پڑی، دور پھٹے منہ، اپنا نسکان کر لیا۔ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شامیر نے فوری طور پر پاؤں چھوڑ دیا۔ چلے کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شامیر نے سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ گل لالا کی آواز رد گئی۔ میں لے چلتا ہوں۔ شامیر نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ گل لالا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، وہ احتجاج کرتی رہ گئی، اپنے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ شامیر نے اسے اسپتال پہنچا کے دم لیا۔ اوئے ہوئے، لہون رامی۔ پاؤں پر چڑھے پلسٹر کو دیکھ کر وہ پچھتا رہی تھی۔ اپنی حماقت کی وجہ سے اچھی خاصی تکلیف سے گزری تھی۔ مانو خالہ سوپ بنا کر لے آئیں، وہ اسے تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ شامیر کہاں ہے؟ اس نے سوپ پیتے ہوئے پوچھا۔ شامیر صاحب ابھی اپنے کمرے میں گئے، شاید سو گئے ہوں۔ بانو خالہ نے اس کے بیڈ کے قریب ہی بستر لگا لیا۔ اچھا؟ گل لالا نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا، چلو کسی بہانے جانے کا پروگرام تو کینسل ہوا۔ فی الحال تو اس چوٹ کو لمبا کھینچوں گی، ہفتہ یا شاید 2 ہفتے کام چل جائے۔ بھلا اس ڈاکٹر کا جس نے ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی پلاسٹر چڑھا دیا، اب اس کے کھلنے کا انتظار تو وہ کرے گا نہیں، 2 دن میں بور ہو کر بھاگ جائے گا، اور اگر رک بھی کیا تو صاف انکار کر دوں گی جانے سے۔ ویسے بھی تب تک بابا ناروے جا چکے ہوں گے۔ اس کی چوٹ سے ٹیس اٹھنے لگی تو باقی کا پروگرام کل پہ چھوڑ کے سو گئی۔ چلو باقی اپنے آپ نسکان پہنچان دی تیاری گل کر لی۔ اس کی آنکھ دروازے پر روتی مسلسل دستک پہ کھلی تھی۔ نیم موندی آنکھوں سے اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ کون؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، درد کی ایک تیز لہر نے اسے وہیں لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں ہوں شامیر، آپ جاگ گئی ہیں تو ناشتہ بھیجوں؟ 8 بجے تک ہمیں نکلنا بھی ہے۔ برف باری کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا، ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ وہ گل لالا کے ارادوں سے بے خبر پروگرام بتاتا رہا۔ لالا پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، قدرے سنبھل کر بولی، دیکھیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آج آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ لالا نے حت المقدور اپنی آواز میں نقاہت بھر کر کہا، محترمہ یہ کوئی اتنی بڑی چوٹ نہیں ہے، میں آپ کو پیدل لے کر نہیں جا رہا، آپ چاہیں تو گاڑی میں لیٹ کر جا سکتی ہیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس حال میں چل نہیں سکتی، میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، آپ 1 ہفتہ ٹھہر جائیں یا پھر آ جائیے گا۔
وہ جان بوجھ کر شامیر کو زچ کر رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنی بات کا پکا تھا، اب الٹا لالا زچ ہو گئی تھی۔ یہ ٹریٹمنٹ وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہے، وہاں بھی اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، میں بڑی مشکل سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، اب 1 ماہ تک مجھے دوبارہ چھٹی نہیں مل سکے گی۔ وہ متانت سے سمجھانے لگا۔ گل لالا اسے عجیب سرپھری لڑکی لگی تھی، وہ اپنے باپ سے اکثر مختلف تھی۔ شامیر کو افسوس ہونے لگا، یوسف ملک کی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر سکے تھے۔ وہ کئی اور پہلوؤں پر بھی غور کر رہا تھا، اسے پچھتاوے گھیرے تھے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، بہتر ہوگا آپ 1 مہینے بعد آ جائیں۔ بہت محتاط لہجے میں بولتے بولتے اچانک اسے لگا وہ غلطی کر بیٹھی ہے، اسے آخری جملہ اتنی بے فکری سے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ کسی صورت شامیر کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ شامیر کا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا جب وہ بار بار ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ ہڈی میں فریکچر ہے، پلاسٹر چڑھائیں، ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ صرف مو چاہیے، 2-3 دن مالش کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ شامیر اب تھوڑا سا پریشان ہوا۔ تو محترمہ جانے نہیں چاہتی، باپ کے سامنے انکار نہیں کر پائی تو مجھے الو بنایا جا رہا ہے۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو گل لالا ملک، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتی۔ شامیر دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں 1 مہینے بعد ہی آؤں گا، تب تک آپ تیار رہیے گا۔ وہ کہتا ہوا واقعی نیچے چلا گیا۔ گل لالا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی وہ اتنی جلدی میری جان چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ بے یقینی کے عالم میں کتنی دیر دم سادے پڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد بانو بھی چائے لے کر اوپر آئی، چائے کے ساتھ 2 سینکے ہوئے ٹوسٹ اور 1 گلاس دودھ کا تھا۔ اس کا ناشتہ اتنا ہی سادہ ہوتا تھا۔ بانو خالہ، شامیر صاحب چلے گئے؟ اس نے بظاہر چائے کپ میں انڈیلتے سرسری انداز میں پوچھا۔ در حقیقت اس کی ساری توجہ اس طرف تھی، اسے اب بھی شامیر کی اتنی جلدی ہار مان کر چلے جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا وہ تو کب کے چلے گئے، کہہ گئے جب بی بی کو جانا ہو فون کر دے، میں آ جاؤں گا، اور وہ فون میں تمہیں کبھی نہیں کروں گی۔ وہ دل میں مسکرائی۔ آپ ایسا کریں میرا بلیک سوٹ نکال دیں، مجھے پلوشہ کے گھر جانا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، لیکن وہ آپ کی چوٹ؟ بانو بھی ہکا پکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خیر ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اب میں مہینہ بھر بستر پر تو نہیں گزار سکتی نا؟ گل لالا نے تو اس کا ٹکڑا چائے کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا۔ پھر بھی بیٹا دھیان کرنا کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے، بانو بھی فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے پلوشہ کو میسج کیا۔ گل لالا تیار ہو کر نیچے اتری، سیاہ شفون کی قمیض کے ساتھ گلابی دوپٹہ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باریک نیٹ کی آستینوں سے سفید دودھیا بازو جھلک رہے تھے، گلے میں سونے کا نفیس لاکٹ اور ننھی بوندوں کی شکل کے سونے کے ٹاپس پہنے وہ کسی پر بھی قیامت ڈھا سکتی تھی۔ اس کی موچ بہت حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، تاہم چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ باقی تھی، جس کی وجہ اس کا ڈر تھا، وہ درد کے ڈر سے پورا پاؤں زمین پر رکھنے سے کترا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ شامیر سامنے صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ لالا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے آئیے گل لالا صاحبہ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے تو کچھ زیادہ ہی بشاش نظر لگ رہی ہیں۔ شامیر کے لہجے میں چھپا طنز صاف ظاہر تھا، وہ چل کر رہ گئی۔ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی، کیا ضرورت تھی یہ ڈرامہ کرنے کی؟ اوپر سے نبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ شخص اتنا بھولا ہے نہیں جتنا شکل سے لگتا ہے، خیر دیکھ لوں گی اسے بھی، پہلے سے بہتر ہے، وہ خشک لہجے میں بولی۔ چلے یہ تو بہت اچھا ہوا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو جو سامان لینا ہے بانو خالہ کو بتا دیں، ہمارے گھنٹے میں شاردہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس بار شامیر کا لہجہ کسی بھی قسم کی نرمی سے آ رہی تھا۔ 2 ٹوک الفاظ میں حکم دیا گیا۔ لالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شامیر کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا، اسی کو چپ دیکھ کر وہ پھر گویا ہوا۔ اب کیا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ شامیر کے لہجے میں تلخی کی آمیزش تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں بہانے تلاش کرنے کی، میں اگر نہ جانا چاہوں تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اب کی بار گل لالا نے بھی ڈھکی چھپی رکھنے کی بجائے صاف بات کرنا بہتر سمجھا۔ شامیر اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں زبردستی کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ چیلنج کرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ بھول رہی ہیں، یوسف صاحب آپ کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں، اب جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ کو میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ شامیر کے لہجے میں تحکم اور اعتماد تھا کہ گل لالا کو اپنا اعتماد ڈگمگاتا محسوس ہوا۔ سوچ ہے آپ کی، وہ گرائی۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں جسے بابا نے آپ کو سونپ دیا، ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ فیصلہ میں خود کروں گی۔ وہ بہت ٹھوس لہجے میں بولی۔ اس کی گردن تنی بھی تھی، نازک سے نتنے غصے کی وجہ سے پھول گئے تھے۔ شامیر یکٹک اسے دیکھتے رہ گیا۔ اتنا غرور، اتنا اعتماد اپنی ذات پر۔ شامیر نے اس سے پہلے کسی لڑکی میں ساری خوبیاں یکجا نہیں دیکھی تھی۔ گل لالا پرت اس پر کھل رہی تھی، کبھی وہ اسے بہت نازک سی نرم دل دوشیزہ لگتی تو کبھی پہاڑوں کا حوصلہ لیے مضبوط لڑکی، کبھی وہ سمجھدار اور فرما بردار بیٹی لگتی تو کبھی ضدی اور ہٹ درم۔ وہ پل پل رنگ بدل رہی تھی اور شامیر کو اس کے سارے رنگ بھا رہے تھے۔ بات اس کی مردانگی پر آکر وہ ایک لڑکی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کس کی سوچ ہے اور کس کی نہیں، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ شامیر نے موبائل نکال کر یوسف ملک کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ گل لالا نہ سمجھی کے انداز میں سے سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو سر، گل لالا صاحبہ بضد ہیں کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے آنے تک اس گھر میں قیام کریں گی۔ گل لالا کو لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شامیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شامیر فوراً بابا کو فون لگا دے گا۔ عورت اکلوتا تیرے نہ لی
گفتگواں کرتا رہتا. بہت چنگا کیتا انہیں. جی میں ہینڈل کر لیتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. فون رکھ کر وہ گاڑی لالا کی طرف پلٹا. آپ خود گاڑی میں بیٹھیں گی یا میں اٹھا کے لے چلوں؟ وہ بہت سکون سے پوچھ رہا تھا. لالا کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی. زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی. تو بندہ عزت نہیں مان جاوے نا. شامیر نے گھر لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھی. بانو خالہ اور رمضان چاچا نیکسی میں شفٹ ہو گئے تھے. صغیر واپس گاؤں چلا گیا تھا. گلے لالا سخت غصے میں تھی. اسے بابا پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ایک انجان آدمی کو اس پر مسلط کر دیا تھا, اور اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا. وہ شامیر سے ڈر گئی تھی. اس کا بس نہیں چلتا وہ شامیر کا سر پھوڑ دیتی. وہ تل ملاتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑی. گاڑی لاک تھی. وہ وہیں انتظار کرنے لگی. شامیر رمضان چاچا کو ہدایت دے کر اسی طرف آ رہا تھا. آپ فرنٹ سیٹ پر آ جائیں, شامیر نے لاک کھولتے ہوئے کہا. گلے لالا پر کوئی اثر نہیں ہوا. شامیر شانے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. لالا نے کافی برہمی سے پچھلا دروازہ کھولا. اندر رکھا سامان اس کا منہ چڑھا رہا تھا. پچھلی سیٹ کھچا کھچ سامان سے بھری تھی. سامان کچھ اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی تھی. لالا نے جس تیزی سے دروازہ کھولا تھا ویسے ہی بند کر دیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی. شامیر نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. گلے لالا نے پاؤں اوپر سیٹ پر رکھے, دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں موند لی جیسے وہ مزید کسی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی ہو. شامیر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. گلے لالا کے بارے میں اس کی رائے کافی خراب ہو چکی تھی. پتہ نہیں یوسف چاچا اس سرپھری لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کرتے رہے. وہ تعصب سے سوچنے لگا لڑکی کو اتنا غسیلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی اپنی رائے تھی. بھائی دیدہ نے مرضی غسیلے اور لڑکی غسیلی بھی نہ ہوئے. حد ہو گئی. مظفر آباد پہنچتے پہنچتے سڑک کے اطراف پڑی برف باری نظر آنے لگی تھی. شامیر ان راستوں سے بخوبی واقف تھا. وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا. بہت محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. ذرا سی چوکیں نے کسی گہری کھائی میں دھکیل سکتی تھی. راستے میں جگہ جگہ لوگ رضاکارانہ برف کو سڑک سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. دریائے نیل کے شور سے کانوں کے پردے پھٹنے کو تھے. شامیر نے شیشے چڑھا کر ہیٹر آن کر دیا. گلے لالا بہت دلچسپی سے سارے مناظر دیکھنے لگی. اس کے لیے سب نیا تھا. اسے افسوس ہونے لگا پہلے وہاں کیوں نہیں آئی. جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے سارا منظر سفید ہوتا جا رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا قدرت نے اس منظر سے سارے رنگ چرا لیے تھے. گلے لالا کو بھوک ستانے لگی تھی. شامیر نے ایک ریسٹ ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کی اور اس سے مخاطب ہو کر بولا, یہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے. مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے. آپ کو بھی لگی ہوگی. اچھا تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا. وہ ایسے بول رہے تھے جیسے ان دونوں کے گہرے دوستانہ تعلقات ہو. صبح سے جو بدمزگی ہو چکی تھی شامیر کے لہجے میں اس کا شائبہ تک نہیں تھا. یا تو یہ شخص بہت اچھا ہے یا پھر بہت بڑا ڈرامے باز. ویسے صبح سے جو کچھ یہ میرے ساتھ کر چکا ہے مجھے دوسری بات پہ شک تو نہیں ہونا چاہیے. وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے لگی. شامیر کو اندازہ تھا وہ اس سے ناراض ہے. ہمیں شاردا پہنچنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. بہتر ہوگا ہم یہاں کھانا کھا لیں. شامیر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر بولا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. میں کوئی کٹ پتلی ہوں کہ وہ جیسے بولے جائے گا میں ویسا کرتی جاؤں گی. اندر سے اٹھتی بھوک کی شدید ٹیسوں کو دبا کر وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی. لاکھ دی لعنت, اپنے آپ دے نقصان کری جانی بھی اور تینوں کی دورہ پہننا پیا. باپ نے تمہارے بھیجا ہی یہاں پہ. جیسے شامیر کی آواز ہی نہ سنی ہو. شامیر کو شدید حدت کا احساس ہوا. وہ کب سے بولے جا رہا تھا. وہ تھی کہ جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہ کہ وہ لالا کو گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دے. مسلسل اسے زج کر رہی تھی. اگلے پل وہ خود پر قابو پا چکا تھا. سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اتنی تیزی سے دروازہ بند کیا کہ گلے لالا اچھل پڑی. وہ ہوٹل کے اندر چلا گیا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہاتھ میں ایک شاپر پکڑے واپس آیا. اس نے بغیر کچھ کہے شاپر پچھلی سیٹ پر رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. کھانے کی تیز خوشبو گاڑی میں پھیل چکی تھی. لالا کی بھوک شدید ہو چکی تھی. تو ہے ایسی قابل تین عزت پچتی نہیں پئی جڑا دین دی کوشش کردا وے تے تینوں عزت راس نہیں آ رہی. اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ گلے لالا کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. وہ شرمندہ تھی. اسے احساس ہو چکا تھا مسلسل شامیر کے ساتھ برا رویہ رکھے ہوئے تھی. وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا. اسے بابا جان نے بلایا تھا اور کشمیر جا کے رہنے کا فیصلہ بھی سراسر بابا کا تھا. اور تو وہ اسے سزا کیوں دے رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے نہیں لڑ سکتی تھی. بڑی چھیتی احساس ہو گیا بی بی نو. کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں. وہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی ندامت کے گہرے گھڑے میں دھنستی جا رہی تھی. وہ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن پہل کرنے میں اس کی انا اڑے آ رہی تھی. وہ منتظر تھی کہ شامیر کچھ پوچھے اور اس کا جواب دے, لیکن اب شامیر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا کر چکا تھا. جتنا جھک سکتا تھا جھک کر دیکھ چکا تھا. یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ سرپیری تھی. وہ کوشش کر رہا تھا کہ گلالا کو جلد از جلد بیبے کے حوالے کر کے واپس آ جائے. اس نے یوسف چاچا سے جتنا وعدہ کیا تھا وہ اپنی طرف سے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا. گلے لالا سے بات کرنا اسے کسی پتھر سے سر پھوڑنے جیسا لگ رہا تھا. وہ کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھی. جو وہ فیصلہ کر لیتی تھی اس پر اڑ جاتی تھی. شامیر کے پاس زبردستی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. وہ اس مزاج کا بندہ نہیں تھا, اس لیے اسے سب کرتے اچھا نہیں لگ رہا تھا. وادی نیلم شروع ہو چکی تھی. قدرت کے حسین مناظر آنکھوں کو پھیرا کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے قصبے نظر آنا شروع ہو گئے تھے. سڑک کے دونوں طرف سیب, آڑو اور چیری کے باغات بہت خوبصورت لگ رہے تھے. ننھی منی کشمیری لڑکیاں سرخ رنگ کا روایتی لباس پہنے گھروں کے سامنے کھیلنے میں مصروف تھی.
गुल्लू लाला का दिल चाहने लगा वो भी इनके साथ मिलकर खेलना शुरू कर दे। ये नन्ही परियां इसे बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा ने ठीक कहा था कि जगह बोर होने वाली नहीं थी। वो मेन बाजार से गुजरने लगे। चाय के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ बिस्किट और बेकरी की दूसरी चीज़ें भी मिल रही थी। एक दुकान में पकौड़े तले जा रहे थे। इसके साथ ही एक मिठाई की दुकान थी। गुल्लू लाला का भूख से बुरा हाल हो चुका था। तो है ही ऐसी काबिल बैठी रहा भूख इनिया गल्ला करके इन्होंने मैंने भूख लगा देती है। इसे चाय की भी शदीद तलब हो रही थी। इसने पर्स उठाकर खाने की कोई चीज़ तलाश करनी चाहिए लेकिन स्वाय चिंगम की और कोई चीज़ नहीं मिली। इसकी शक्ल होने जैसी हो चुकी थी। शामिर मुसलसल इसकी हरकत नोट कर रहा था। वो मुंतज़िर था कि वो कुछ कहेगी लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शामिर को इसने खुद खाने से मना किया, तब किस मुँह से मांगती। इसे वापस अपनी पहली पोजीशन में बैठा देखकर शामिर ने ठंडी सांस भरी और हाथ बढ़ाकर पिछली सीट से खाने का पैकेट उठाकर इसकी गोद में रख दिया। गुल्ले लालच पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। इसे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था कि अगर वो रेस्ट हाउस पर उतर जाती तो बात इतनी न बढ़ती। अब मज़ीद इनकार करने का इसमें दम नहीं बचा था। इसने पैकेट खोला और खामोशी से खाना खाने लगी। शामिर गाड़ी रोककर 2 चाय ले आया। इस पर इसने लाला से पूछने का तकल्लुफ़ नहीं किया। लाला ने शक्कर भरे लहजे में शुक्रिया कहा। इसे इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। वह जान चुकी थी कि यहाँ इसे अपनी मर्ज़ी के खिलाफ बहुत सी बातों से समझौता करना था। तो फिर करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहा मेरा बेटा, माँ सदके। बेबे ने वालिहाना अंदाज में शामिर को गले लगा और उसका माथा चूम लिया। और ये लाली है ना, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। वो अब लाला को सीने से लगाए कह रही थी। गोरे लाला को इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कश्मीरी ज़ुबान नहीं जानती थी। इतना अरसा हो गया, मेरी तो आंखें तरस की इनको देखने के लिए। यूसुफ खुद क्यों नहीं आया? ऐसे अकेले बच्चे को भेज दिया। कितना अरमान था मुझे खुद जाती, धूमधाम से ब्याह कर ले आती अपनी बहू को। इकलौते बेटे हो तुम मेरे, लेकिन इसे क्या पता माओ के अरमान क्या होते हैं। ना अपने सहरे के अरमान पूरे करने दिए थे, ना आप बेबे गुजरे वक्त तो याद करके आप दीदा हो गई। हेलो बहू, बहू बेटे दी आपस में बांध नहीं रही थी, बेबे ने अरमान भी सजा ले। बेबे छोड़ दे पुरानी बातों को, याद करने से क्या हासिल होगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। यूसुफ चाचा कह रहे थे कि वो खुद आएंगे आपसे मिलने। बेबे अब फिर लाला की तरफ मतवजा हो चुकी थी जो सहन में रखी चारपाई पर बैठ चुकी थी। ये लाली तो बिल्कुल नीलम पर गई है, वो भी ऐसी हसीन थी। जब भी तो यूँ सब कुछ भूल भाल के इसके पीछे दीवाना हुआ था। वो फिर माची की धुंधलकों में खोने लगी। आप मिली थी इनसे? शामी ने धीमी आवाज़ में पूछा। वो भी बीड़ी खींच के वहीं बैठ गया। बेबे गुल्ले लाला के पास ही बैठ गई। हाँ, एक बार इसकी शादी के 3 साल बाद डॉक्टर को दिखाने के बहाने गई थी इसे देखने। तब लाली सिर्फ 1 साल की थी। 2 दिन वहाँ रही थी। मैं यूसुफ बहुत खुश था। नीलम को शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। इसकी वजह से तुम्हारा बाप कत्ल हुआ था। वो राजपूत थी। राजपूत जात पात के मामले में बहुत सख्त होते हैं। इनकी लड़की को भगा के ले जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। कसूर तो इनकी लड़की का भी था, लेकिन सज़ा सिर्फ मुझे मिली। शौहर भी जान से गया और यूसुफ भी आंखों से दूर चला गया। जब मैं ब्याह के आई थी तब वो सिर्फ 4 साल का था। बेटा समझ के पाला था इसे। जब तुम पैदा हुए तब तक वो जवान हो चुका था, यूनिवर्सिटी पढ़ता था। फिर पता नहीं कैसे इसे नीलम मिल गई और सब कुछ भूल भाल गया। बेबे ने 100 बार की दोहराई कहानी फिर इसी शौक से छेड़ दी। बस कर दे बेबे, 100 बार सुना चुकी है किस्सा, शामिर बेचारगी से बोला। अरे मैं तुम्हें थोड़ी सुना रही हूँ, ये सब तो मैं लाली को बता रही हूँ। वो खफा होकर बोली। फिर तो आप ये तकल्लुफ़ ना ही करें तो अच्छा। इसे एक लफ्ज़ समझ नहीं आएगा आपका। इसे कश्मीरी ज़ुबान नहीं आती। शामी ने इंकशाफ किया। यूसुफ ने इसे कश्मीरी नहीं सिखाई? वो सदमे से गिरते गिरते बची। लारा इनकी गुफ्तगू समझने से कासी थी। वो खामोशी से बैठी माँ बेटे को गुफ्तगू करते देख रही थी। सिर्फ कश्मीरी नहीं और भी बहुत कुछ नहीं सिखाया। सच में बेबे, चाचा ने लाड प्यार में इसे बिगाड़ के रख दिया। एक नंबर की बदतमीज़ और ज़िद्दी है। शामिर चेहरे पर संजीदगी से जाए ज़मीन को घूरता हुआ बोल रहा था ताकि गुले लाला को ये ना लगे कि वो इसके बारे में कोई नाखुशगवार बात कर रहा है। बेबे को इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक हो जाएगी रफ्ता रफ्ता, अभी तुमसे मिले हुए टाइमिंग कितना होगा। दोबारा इसके लिए ऐसा मत कहना। बीवी है वो तुम्हारी, सुनेगी तो इसका दिल बुरा होगा। ओए होए, बीवी निकल आई। शामी ने बेबे की बात पर बेसाख्ता गुरे लाला को देखा। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, लेकिन इसे वैसे ही सुकून में बैठा देखकर ठंडी सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। बेबे मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। आप संभालें अपनी लाली को, बहुत शौक है ना आपको बहू लाने का। 2 दिन में चकराना दिया तो कहिएगा। वो शरारत से कहता हुआ जाने को मुड़ा, फिर कुछ याद आने पे पलटा। अच्छा सुने, इसे कुछ पता नहीं है शादी के बारे में, बल्कि इसे तो ये भी नहीं मालूम कि यूसुफ चाचा से मेरा क्या रिश्ता है, और इसे फ़िलहाल बताना भी नहीं है। चाचा ने मना किया। इनके ख्याल में पहले इस माहौल में घुल मिल जाए, फिर वो खुद ही बता देंगे। फ़िलहाल वो यहाँ सिर्फ एक मेहमान है। इसके सामने से कोई बात नहीं करनी जो इसे बेसकून करे। शामिर बेबे को हक्का बक्का छोड़ के अपने कमरे में चला गया। बेबे जो सोचे बैठी थी गुले लाला से ढेर सारी बातें करेंगी, इससे यूसुफ और नीलम की बातें पूछेंगी, अपना दिल में सोच के रहेगी। गुले लाला ने शामिर को जाता देखकर ठंडी सांस भरी। शुक्र है जान छूटी। शामिर के सामने लौट बैठे बैठे बौखड़ गई थी। थकन से इसका बुरा हाल था। वो आराम करना चाहती थी। आंटी वॉशरूम की कहाँ है? मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। वो जब से आई थी पहली मरतबा बोली। बेबे ने चौंक कर देखा। अच्छा आओ मैं दिखाती हूँ। बेबे से साथ ली गुसलखाने की तरफ बढ़ी। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी रखा हुआ, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वो टूटी फूटी उर्दू में बोली। गुले लाला को इनकी बात समझ में आ गई थी। नहीं मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, वो इल्तिजाई लहजे में बोली। मुबादा बेबे को बुरा न लग जाए।
وہ کھانے سے انکار نہ کرتی اگر وہ تھوڑی دیر پہلے کھانا نہ کھا چکی ہوتی۔ گل لالہ واپس آئی تو بیبے سے کمرہ دکھانے لگی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، دالان میں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک میں بھی شامیر سونے گیا تھا اور دوسرا بیبے نے اسے رہنے کے لیے دیا تھا۔ دالان کے ایک سرے پر باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف باتھ روم اور چھوٹا سا سین تھا جس میں 2 سیب کے درخت لگے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، شامیر یہاں رہتا اتنے چھوٹے سے گھر میں، اس کی گاڑی دیکھ کر نہیں لگتا وہ یہاں رہتا ہوگا۔ لالا اپنی سوچوں میں گم، کمرے میں آ گئی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن نہایت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ یہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، پلنگ، الماری، رائٹنگ ٹیبل، بک شیلف، بیڈ کے بائیں جانب ایک کھڑکی تھی جو باہر کھیتوں میں کھلتی تھی۔ گل لالہ تنقیدی نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ اس کے کمرے جتنا لگژری تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا تھا۔ یہاں اس کی پسند کی کافی چیزیں تھیں جیسے کتابیں، میز، کرسی اور لیمپ وغیرہ۔ وہ بک شیلف کی طرف بڑھ آئی اور کتابوں کا جائزہ لینے لگی۔ ان میں سے بہت سی اس کے پسندیدہ رائٹرز کی کتابیں تھیں۔ اسے یاد آئی وہ کتابیں ساتھ لانا بھول گئی۔ یہ شامیر کی کتابیں، اسے بہت شوق ہے کتابیں پڑھنے کا۔ بیبے کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی، وہ چائے لے کر آئی تھی۔ ارے آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ میں خود بنا رہی تھی، مجھے لگا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ بیبے نے کشمیری چائے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ لالا کو چائے کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، اس نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد واپس رکھ دی۔ یہ کمرہ کس کا؟ وہ پیچھے بھی نہیں رہ سکی۔ شامیر کا تھا، اس نے تمہارے لیے خالی کیا، کہہ رہا تھا شہر کی لڑکی سے یہاں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ بیبے بہت محبت سے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔ گل لالہ کے چہرے پر تفکر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ تو شامیر کہاں رہیں گے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کسی کی چیز پر قبضہ کرنا۔ وہ میرے ساتھ رہے گا، ساتھ والے کمرے میں، ویسے بھی وہ یہاں ہوتا ہی کب ہے، مہینے 2 مہینے بعد آتا چھٹی لے کر۔ گل لالہ کو اطمینان ہوا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا اب تم آرام کرو۔ بیبے اٹھ کے چلی گئی۔ لالا نے رضائی اوپر ڈالی تو اسے عجیب احساس ہوا۔ یہ رضائی شامیر کی تھی اور اس میں سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی پرفیوم تھی جو شامیر اکثر استعمال کرتا تھا۔ خوشبو آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کو سہلا رہی تھی۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتری سے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلام بیبے۔ شامیر پیڑا کھینچ کے بیبے کے ساتھ ہی باورچی خانے میں بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا پتر۔ بیبے نے محبت پاش نظروں سے اکلوتے بیٹے کو دیکھا اور ناشتے کا سامان اس کے سامنے رکھنے لگی۔ شیرمال، دہی، حلوہ، ڈرائی فروٹس کے میٹھے لڈو اور کشمیری چائے۔ شامیر خاموشی سے کھانے لگا۔ آج تم لالی کو وادی گھمانے لے جانا، کل سے گھر میں اداس ہو رہی ہے، مجھ بوڑھی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اکتا گئی ہوگی۔ تم دونوں شہر کے پڑھے لکھے ہو، تم جاؤ گے تو اسے اچھا لگے گا۔ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، پسند نہیں کرتی وہ مجھے، شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، ضرور جائے گی۔ اور تم نے ایسا کیا کیا جو تمہیں ناپسند کرے گی؟ بیبی روٹی بیلتے ہوئے پوری یقین سے بولی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی، زبردستی لے کر آئی، یوسف چاچا کو کہنے پر اسی لیے ناراض ہے، شامیر نوالے توڑتے ہوئے بولا۔ تو خود سے لے کر تو نہیں آئے نا، یوسف نے کہا تھا تبھی لائے ہو نا، کیا اسے نہیں پتا کہ یہ سب تمہیں یوسف نے کہا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پتہ ہے، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ پتہ ہے پھر بھی؟ بیبے کو حیرت ہوئی۔ بیبے تم اپنے لیے کوئی اور بہو ڈھونڈو، شامیر منہ لٹکا کر بولا۔ پاگل ہو گئے؟ اتنی اچھی بہو کے ہوتے ہوئے میں کیوں دوسری بہو ڈھونڈوں؟ ارے چراغ لے کر بھی نکلوں تو ایسی اچھی لڑکی نہیں ملے گی، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی تو اچھی لگے گی، سب سے بڑھ کر تمہارا اپنا خون ہے، چاچا کی بیٹی ہے، وہ ٹپٹ کر بولی۔ ہلو ماں صدقے جائے، چاچے کا خون بھی نکل آیا، کڑی نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، چاچے تو پھر دور فٹے میں، چاچے نے پہلے ساری زندگی بتایا نہیں ہے، اب اس کو اچانک اس کے اوپر بم پھوڑ دیا۔ چاچے کی وجہ سے تو خاموش ہو جاتا ہوں، سچی بیبے، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ بڑی ہو کر اتنی نکچڑی ہو جائے کہ تو میں نکاح کے وقت ہی بھاگ جاتا۔ وہ بیبے کو چڑھانے کے لیے بولا۔ نہ بیٹا ایسے نہیں بولتے، ایک ہی تو دن ہوا ہے تمہیں اس سے ملے ہوئے، کچھ لوگ اتنی آسانی سے نہیں کھلتے، انہیں پرت در پرت کھولنا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے لالی تمہارے لیے بہت اچھی شریک حیات ثابت ہوگی، تم اس سے بات کرو، اسے وقت ہو، گھماؤ پھراؤ، مجھے یقین ہے میرے بیٹے کو ضرور چاہنے لگے گی، بیبے نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگی۔ گل لالہ کو کچن کی طرف آتے دیکھ شامیر نے سر جھکائے، دھیمی آواز میں بیبے کو اطلاع دی۔ وہ ادھر ہی آ رہی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، اٹھ گئی میری بیٹی، بیٹھو۔ بیبے نے والہانہ استقبال کیا۔ بیبے نے دوسرا پیڑا کھینچ کے شامیر کے قریب اس کے لیے رکھ دیا۔ جی، گل لالہ چھیپی چھیپی سی بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھے دونوں ہی لوگ اس کے لیے اجنبی تھے، ان سے ملے سے صرف 2 دن ہوئے تھے، یوں اجنبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اسے یہیں ایڈجسٹ کرنا تھا، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ بیبے نے اس کے سامنے کھانے کے لوازمات رکھنے شروع کر دیے۔ میں صرف چائے اور ٹوسٹ لوں گی، صبح صبح مجھ سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔ گل لالہ بیبے کو حلوہ، پراٹھے، سالن اور لڈو رکھتے دیکھ کر شرمندگی سے بولی۔ بیبے کا چہرہ اتر گیا، یہ سب انہوں نے خاص طور پر گل لالہ کے لیے بنائے تھے۔ رات کو بھی وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ شامیر نے ماں کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیا آپ نے؟ بیبے نے خاموشی کے ساتھ چائے اور لڈو گل لالہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لڈو ضرور کھانا، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے، دیسی گھی میں، سردیوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔
यहाँ का मौसम ज़्यादा ठंडा है, सिर्फ चाय से गुजारा नहीं होगा, बेबे प्यार से इसे समझाने लगी। सुबह सुबह इतने हैवी देसी घी के लड्डू देखकर इसका जी मत लाने लगा, लेकिन अब मजीद किसी चीज़ से इनकार करना इसे अच्छा नहीं लगा। वो उस बात में सर हिलाकर चाय पीने लगी, लेकिन पहला घूंट लेते इसने फवारे की तरह चाय बाहर फेंकी। क्या हुआ? बेबे घबरा कर पूछने लगी। शामिर भी इसे देख रहा था। आपने गलती से चीनी की बजाय नमक डाल दिया चाय में। वो शर्मिंदा सी सफाई देने लगी। बेबे हवन्नक बनी इसे देख रही थी। शामिर ने चौंक कर इसे देखा। आई एम सॉरी, मैं बेबे को कहना भूल गया कि आपके लिए मीठी चाय बनाई, यहाँ नमक वाली चाय पी जाती है। शामिर शर्मिंदा नजर आ रहा था। फिर इसने बेबे को आम मीठी चाय बनाने को कहा, जैसे पाकिस्तानी चाय कहता था। बेबे ने सर हिलाकर चाय के लिए पतीली चढ़ा दी। एक लम्हे के लिए माहौल पर छाई खामोशी छाई रही। फिर गुले लाला ने बोलने में पहल की। यहाँ पूरा साल इतनी सर्दी रहती है? वो चूल्हे के करीब खिसक कर हाथ सेकने लगी। शामिर ने कनखियों से इसके नर्म मुलायम हाथों को देखा। इसे एतराफ़ करना पड़ा, लाला इसकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी। शामिर को अपना दिल इसकी तरफ खींचता महसूस हुआ। हुणे बैठा बुराइयां करदा सी ते हुण हाथ वेख के ਉਹਦੇ ਵੱਲ दिल खिंचना महसूस होया ਇਹਨੂੰ। अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई, सरमा की पहली बर्फ़ पड़ी है, लेकिन हवा बंद होने की वजह से ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही। जब सर्दी बढ़ जाती है तो रगों में खून भी जमने लगता है। तुम खुद को तैयार कर लो, यहाँ मौसम का एतबार नहीं होता। इधर हवा चली, उधर सर्दी अपनी इंतहा को पहुँच जाएगी, बेबे मुस्कुरा कर बताने लगी। ओह, फिर तो मैं इस हिसाब से बिल्कुल कपड़े नहीं लेकर आई, मुझे अंदाज़ा नहीं था इलाका इतना सर्द होगा। वो अफसोस से कहने लगी। तुम्हें यूसुफ ने कुछ नहीं बताया? बेबे के मुंह से बेसाख्ता ही जुमला निकला। फिर वो कदरे संभल कर बोली। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया यहाँ के मौसम के बारे में? शायद बताया, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो तासुब से बोली। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए होगा शामिर तुम्हें शहर से ला देगा। क्यों शामिर, ठीक है ना? इन्होंने बात करते हुए अचानक शामिर को मुखातिब किया, जो खामोशी से इन दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। एक लम्हे को वो गड़बड़ा गया। हाँ, क्यों नहीं, आप बता दें, जो भी चाहिए मैं ले आऊँगा, शामिर ने धीमे लहजे में कहा। इस्लामाबाद से आने के बाद ये पहली बात थी जो शामिर ने वह रास्ते से की थी, और बहुत अच्छे और नरम लहजे में कही थी। क्योंकि लाला ने चौंक कर इसे देखा। क्या शामिर वाकई इससे नाराज़ी ख़त्म कर चुका था, या फिर महज बेबे के सामने तासुर दे रहा था? शामिर के चेहरे से कोई बात जाहिर नहीं हो रही थी जिससे वह ऐसा अंदाज़ा लगा पाती। आज अगर तुम थकी हुई नहीं हो तो शामिर के साथ एक दो जगह घूमने चली जाओ, बेबे ने चाय के इसके सामने रखते हुए बोली। शामिर का हाथ एक लम्हे के लिए रुक सा गया। इसे लगा गुले लाला साफ इनकार कर देगी, लेकिन इसकी सोच के बरक्स गुले लाला ने बखुशी इसके साथ जाने पर राज़ी होगी। हाँ ज़रूर, मैं ये सब देखना चाहती हूँ। ये वादी सच में बहुत हसीन है, बाबा ने सही कहा था, वो खुश होकर बोली। शामिर ने हैरत से गुले लाला को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा बेबे, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, एक दो घंटे तक वापस आ जाऊँगा। गुले लाला को मायूसी हुई तो क्या शामिर इसे घुमाने नहीं ले जाएगा? वो कल से घर में बोर हो चुकी थी। अच्छा जल्दी आ जाना, जब तक लाली तैयार हो जाएगी, वो जानबूझकर कश्मीरी ज़ुबान में बोली, ताकि शामिर की तरफ से आने वाला कोई नाखुशगवार जवाब गुले लाला को दुखी न करे। ठीक है, वो सर हिलाता चला गया। लाला को लगा सारा मंजर जैसे एकदम से उदास हो गया। गुले लाला सेन में लगे सेबों के दरख्तों पर चहचहाती चिड़ियों को शौक से देखने लगी। बेबे पर बरामदे में रखे तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। गुले लाला इनके साथ ही आकर बैठ गई। वो दूर से खड़े पहाड़ों को देखने लगी। पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी बर्फ सुनहरी धूप में चमक रही थी। गुले लाला का दिल इन पहाड़ों को करीब से देखने के लिए मचलने लगा। वो कब से तैयार होकर शामिर का इंतजार करती। सुबह से दोपहर होने को आई थी, इसका कोई नामो निशान नहीं था। शामिर को शायद कोई पुराना दोस्त मिल गया होगा। बेबे ने इसका उतरा चेहरा देखकर तसल्ली दी। तुम कहो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलूँ, आसपास का इलाका तो मैं भी दिखा सकती हूँ। गुल्ली लाला ने इस बात में सर हिला दिया और खड़ी हो गई। सर्दी की वजह से अंधेरा जल्दी फैल जाता है, इससे पहले लौट आएंगे, अभी 2-3 घंटे हैं हमारे पास। बेबे कटी हुई सब्जियां एक तरफ रखते हुए चप्पल पहनने लगी। दोनों दरवाज़ा बंद करके बाहर निकले। बेबे के घर के साथ इनका खेत था, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां लगी थी। यहाँ पर मुश्किल 50 मकान थे, जिनके 3 तरफ खेत बने हुए थे। खेतों से आगे फिर बागात शुरू हो जाते थे। सेब, आड़ू, नाशपाती और चेरी के खूबसूरत सरसब्ज़ बाग पहाड़ के दामन तक फैले हुए थे। इन बागात के बीचों बीच ठंडे पानी के चश्मे रमा थे, जिन्हें छोटी छोटी नालियों की शक्ल में तकसीम करके खेत और बागात को सैराब किया जा रहा था। लाला ने झुककर एक चश्मे के पानी को हाथ के प्याले में भरना चाहा, लेकिन पानी को छूते इसकी चीख निकल गई। पानी बहुत ठंडा था, वो कपकपाने लगी। एडी ठंड दे विच जो थे एनी ठंड पैंदी ते तैनूं किहने क्या पानी दा स्टंट करन दा। लेकिन ये स्टंट मैंने भी किया हुआ है। मतलब हम यहाँ पे गए थे ना इजदान वॉक में, सर्दी थी तब, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने पानी में हाथ डाला था। फिर बाद में मेरी अम्मी मेरे हाथ पकड़ पकड़ के अपने हाथों में गर्म कर रही थी। मैंने तो वीडियो बनाने के लिए डाला था, फ़ोटो और वीडियो के लिए, लेकिन ना पानी बहुत ठंडा था। बेबे जो चेरी की झाड़ से चेरियाँ तोड़कर टोकरी में डाल ली थी, पलट कर इसे देखने लगी। लाला ने हिम्मत जमा करके एक बार फिर हाथ पानी में डाला। इस मरतबा वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। इसे बर्दाश्त करने के लिए ठंडा पानी इसे मज़ा देने लगा। तुम अगर इसी तरह भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। बेबे चेरियों से भरी
ٹوکری ایک طرف رکھ کر درخت کے تنے پر بیٹھ گئی جو زمین کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ یہ چیریاں مجھے دے، میں نے دھو لیتی ہوں۔ سرخ رنگ کی فریش چیری دیکھ کر لالا کا دل اسے کھانے کو بےتاب ہوا۔ بیبے نے ٹوکری اس کی طرف بڑھائی۔ لالا نے چشمے کے بیچ ٹوکری رکھ دی۔ تیزی سے بہتا پانی نے دھوتا جا رہا تھا۔ چیری دھل کر ٹھنڈی ہو چکی تھی، وہ انہیں نکال کر کھانے لگی۔ آپ کھائیں گی؟ اس نے بیبے سے پوچھا۔ نہیں تم کھاؤ، میں کھٹی چیزیں نہیں کھا سکتی، گلا خراب ہو جائے گا میرا، وہ معذرت کرنے لگی۔ چیری تو کھٹی نہیں ہوتی۔ وہ بہت دیر تک بیبے کے ساتھ گھومتی رہی۔ گلے لالا نے پوری زندگی اتنا انجوائے نہیں کیا تھا جتنا آج کری تھی۔ شام ہوتے ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، اس کے ناک سرخ ہو رہی تھی اور زکام بھی شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اب گھر چلنا چاہیے، بیبے نے ڈوبتے سورج پر ایک نظر ڈال کر اس سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جائے، میرا دل نہیں بھرا ابھی۔ گلے لالا التجائیہ لہجے میں بولی۔ ابھی گھر چلو، کل دوبارہ آ جائیں گے۔ اندھیرا ہوتے یہاں جنگلی جانور نکل آتے، ہمیں پہلے کافی دیر ہوگی، گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جائے گا۔ جنگلی جانوروں کا سن کر گلے لالا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کیا جنگلی جانور؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگی۔ پلیز جلدی چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گلے لالا کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر آگے بڑھی تھی کہ انہیں شامیر ہاتھ میں گن اور ٹارچ لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر لالا کی جان میں جان آئی، وہ اب قریب آ چکا تھا۔ آپ لوگ یہاں ہیں اور میں وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا، بتا کے جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کیا آپ نے۔ ایک ایک گھر سے پوچھا، کسی کو بھی معلوم نہیں آپ کہاں ہیں۔ بیبے آپ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ گلے لالا کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ چلتی رہی۔ اور کتنا انتظار کرواتی؟ 2 گھنٹے تو تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، کیا سوچتی ہوگی بیچاری؟ تم نے تو اپنی ماں کی بات بھی نہیں رکھی، کیا بتائے گی جا کر یوسف کو کہ ہمارے بارے میں؟ تمہارا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے شامیر۔ بیبے مسلسل اسے ڈانٹتی جا رہی تھی، وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ جان بوجھ کے گھر نہیں آیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ گلے لالا کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خود کو اس احساس سے چھڑانا چاہتا تھا۔ گلے لالا ایک الگ ماحول میں پلی بڑی تھی، اس کی پسند ناپسند مزاج سب کچھ اس سے الگ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ لالا اپنے جیون ساتھی کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ نکاح سے لالا بے خبر تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کھلنے کے بعد گلے لالا کیا فیصلہ کرے گی۔ اسے زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ شامیر اس لمحے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ گلے لالا سے اس کی محبت کی بھیک نہیں مانگے گا۔ وہ لالا کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ شامیر نے دروازہ کھولا، تینوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ شامیر نے سین میں لگا بلب آن کیا، پورے گھر میں مدھم زدہ روشنی پھیل گئی۔ بیبے نے برآمدے اور کچن کی لائٹیں کھولی اور کھانا بنانے لگی۔ گلے لالا اپنے کمرے میں چلی گئی، اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پرس سے بخار کی ٹیبلٹ لے کر کھائی اور شال لپیٹ کر باہر آ گئی۔ لائیں بیبے، میں بنا دیتی ہوں کھانا، آپ تھک گئی ہوں گی۔ سین پہ رکھے گملوں کو پانی دے دے۔ شامیر نے مڑ کر حیرت سے لالا کو دیکھا۔ یہ گلے لالا اس سے کتنی مختلف تھی جس سے اس نے یوسف چچا کے گھر میں دیکھا تھا۔ ضدی اور خود سر سی۔ وہ سوچنے لگا، ارے بیٹا میں کر لوں گی، تم مہمان ہو ادھر، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ بیبے ہچکچا رہی تھی۔ کوئی مہمان نہیں ہوں میں، میرا اتنا جلدی آپ لوگ کی جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ شرارت سے بولی۔ یہ مجھے دے اور آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ گلے لالا نے ان کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری لے کر ان کے لیے ایک پیڑا رکھ دیا۔ بیبے کے چہرے پر انوکھی خوشی پھیل گئی۔ وہ بڑی دلچسپی سے لالا کو کھانا بناتے ہوئے دیکھنے لگی اور بار بار اس کی بلائیں بھی لیتی جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، بیبے تو فنا ہوئی، یہ بڑی بہو دیتے۔ سردی کی تیز لہر اس کے وجود کے آر پار ہو گئی۔ تکلیف سے گلے لالا کی آنکھ کھل گئی، نیند میں اس کی رضائی ایک طرف کھسک گئی تھی۔ باہر سے آتی تیز برفانی ہوائیں آری کی طرح اس کے جسم کو چیر رہی تھی۔ آج سرما کی دوسری برف باری ہوئی تھی اور ساتھ برفانی ہواؤں نے سردی کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اچانک گلے لالا کی نظر کھڑکی پر گئی جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ رات سونے سے پہلے اس نے کھڑکی بند کی تھی لیکن شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ تیز ہوا نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف آئی۔ سرد ہوائیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئی۔ آج 14ویں کی رات تھی، پورا مندر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، پہاڑ، گھر، درخت، رستے سب برف میں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ مبہوت کھڑی سارے منظر کو دیکھے گئی، تبھی اس کی نظر کھڑکی کے پاس 2 سیاہ سایوں پر پڑی۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ کیا چیز ہے۔ لالا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور رضائی میں دبک کر تھر تھر کانپنے لگی۔ باہر کون تھا؟ کوئی سایہ، جن، بھوت، چور ڈاکو یا پھر کوئی جنگلی جانور؟ کوشش کے باوجود اسے اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں جا کر بیبے اور شامیر کو جگا سکتی۔ اگر ان کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہ چیز سین میں کود پڑی تو اس سوچ ساتھ ہی اس حلق سوکھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور بھاگی، وہ بستر میں دبکی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اسے باورچی خانے میں برتنوں کے کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ بیبے وضو کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ گلے لالا اٹھ کے باہر آ گئی۔ بیبے نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور خود بھی وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ گلے لالا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ لالی، تم اتنے سویرے؟ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ متفکر ہونے لگی۔ لالا ان کے قریبی پیڑا کھینچ کے بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، کافی دیر سے آپ نے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ نحیف آواز میں بولی۔ بیبے نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو کافی گرم لگ رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے؟ وہ فکر مند ہوگی۔ اسی لیے تمہیں کل منع کر رہی تھی پانی میں ہاتھ مت ڈالو، اب لگ گئی نا ٹھنڈ؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ رات کھڑکی کھلی رہ گئی، پوری رات کامتے گزری ہے۔
اس کی بات سن کر بیبے مزید پریشان نظر آنے لگی۔ آج تو شامیر بھی واپس جا رہا ہے، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ تم ایسا کرو، شامیر اٹھے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس سے ہو آؤ، پھر بھلے وہ شہر چلا جائے۔ گل لالہ ان کی دوسری بات نہیں سن سکی، وہ تو شامیر کے جانے کا سن کے اداس ہو گئی۔ شامیر واپس سے آ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا چھٹی ختم ہوگی، اب 1 مہینے بعد ہی واپس آئے گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اس سے پوچھنے لگی، تم چائے پیو گی؟ لالا کہیں اور گم تھی، وہ سن نہیں سکی۔ شامیر 1 مہینے کے لیے واپس جا رہا ہے، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی اس کے ساتھ اسلام آباد چلی جاؤں۔ لیکن بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اسے یوں سوچ میں گم دیکھ کر بیبے سے پھر پوچھنے لگی، تمہارے لیے چائے بناؤں؟ بیبے نے اپنی بات دہرائی۔ ہاں، وہ چونک پڑی۔ نہیں، میں سونا چاہتی ہوں، سر میں بہت درد ہے۔ شامیر اٹھ جائے تو مجھے بھی جگا دیجیے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، تکیے پر سر رکھتے ہی سے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پہلے شامیر نے آنا نہیں چاہتی تھی، شامیر تو بغیر رہا نہیں جا رہا۔ جی تو گائز، آج یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ اپنے ناول کے اختتام کو پہنچا۔ میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کو پورا کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست ناول اچھا تھا، میں نے سنا پہلے لیکن آپ کی آواز میں دوبارہ سن لیا۔ یہ بات تو صحیح ہے، دوراب کے کتنے روپ ہیں لیکن اچھے روپ تھے، اتنا برا نہیں تھا۔ ہاں جی، یہ تو آپ نے صحیح کہا، تھینک یو لیزا۔ عروہ فیصل، نائس ناول، تھینک یو عروہ۔ عروہ فیصل، بیوٹیفل ناول، تھینک یو عروہ۔ لیوس سیلون، بہت بہت اچھا تھا، کمال، تھینک یو لیوس سیلون۔ ہیرا راشد خان، توفیق کریکٹر از سو بیڈ اینڈ ڈپلومیٹک، اور وہ صرف ایک بیٹے کی سائڈ پہ ہی تھا، ادروائز گڈ ناول، تھینک یو ویری مچ ہیرا۔ نمرا، ون مور ناول، تانیہ طاہر ہے، بڑے مزہ آتا ہے، تھینک یو ویری مچ نمرا۔ اس کے ناول ان کے واقعی مزے کے ہوتے ہیں۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، طبیعت بہت ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ زبردست وائس، تھینک یو ویری مچ سائم وحید۔ انیس بانو، فینٹیسٹک، زبردست بہترین سٹوری، میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں مگر آپ کی آواز میں سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ ثنا جمالی، سپر، تھینک یو ثنا۔ ٹیسٹی ٹپس، آپ کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ نہیں یار، طبیعت نہیں صحیح ہوئی، زیادہ خراب ہو گئی ہے، تھینک یو ٹیسٹی ٹپس۔ علی بیگ، سو بیوٹیفل ناول، اوہ کریکٹر بڑے ہی کمال کے تھے، امیزنگ، اگر ہبا اکڑ والی تھی تو اتنے سائڈ دراب بھی نہیں نکے، امیزنگ، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ فضیلہ ذیشان، یہ سٹوری میں نے آج سے 15 سال پہلے پڑھی تھی، اچھا جی، تھینک یو فضیلہ۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ مشائم، سٹوری ایک طرف ہے، پنجابی ایکسنٹ میں جو بیچ بیچ میں ان کو سنا رہی ہوتی ہیں وہ بڑا مزہ دے رہا ہے، تھینک یو ویری مچ مشائم۔ کنگ گیمر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو کنگ گیمر۔ فرح یاسر، بیوٹیفل سٹوری، تھینک یو فرح یاسر۔ کشف خان، بہت مست، یہ شاید میں آپ کی آواز میں پہلے بھی سن چکی ہوں پر دوبارہ سننے میں اور مزہ ہے، تھینک یو ویری مچ کشف۔ سید علیزہ بلال، ویری نائس ناول اچھا تھا لیکن یار امیرم نے بہت ہی کوئی بدتمیزی کی یار، مطلب بیچاری کا سارا خون ساڑ دیا، اور وہ میڈم تھوڑی تو نخرے دکھاتی لیکن اچھا تھا، اور شامیل واقعی خود کو اس کا ابا ہی سمجھتا تھا، صحیح گل ہے، جتنے بہت ہی اس کا ابا بنا رہتا تھا، واقعی انہیں تو تھوڑی جی نہیں تکڑ دکھانی چاہیے سی، لیکن وہ تو پہلے مری مکی پئی سی امیرم دے پیچھے، تھینک یو لیزا۔ عامر، وعلیکم السلام، الحمدللہ جی، بس طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اچھا ناول ہے، ناول میں صرف ایک بات کا مجھے مزہ ہے کہ اچھی بھلی سیریس سی کچن میں کوکنگ کرتے ساتھ اپنا ناول سن رہی تھی، آپ کی بات سنتے ہوئے ہنس کے میرا برا حشر ہو گیا، ایسے لگا جیسے میں پاگل ہوں، اچانک اکیلے ہی ہنستی جا رہی تھی، کیا بتاؤں آپ کو، آپ نے جب کہا نا کہ واہ اماں واہ واہ رے، اماں بڑی ماڈرن ہے، میری ہنسی نہیں رکی آپ کے بولنے کے انداز پر تھینک یو عامر، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی باتیں سن کے موڈ فریش ہو جاتا ہے، میں اپنا کام کرتے ساتھ آپ کے ناول سنتی ہوں، بہت انجوائے کرتی ہوں کام کو، اور سب کام جلدی ہو جاتے ہیں میرے، جزاک اللہ خیر پیاری سس، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میری کوئی بات آپ لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنتی ہے، تھینک یو ویری مچ عامر، آمین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عامر، زراق تھوڑا نہیں سارا ہی پاگل ہے، اس کا پاگل پن صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے لاڈ اٹھانے کی، اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے عزت بی بی تم اتنی رحم دل نہ بنو، اس کی مدد کی ضرورت نہیں
ہے پڑا رہنے دیتی جہاں پڑا تھا، خیال کرنے کے چکر میں اپنی بےزتی کروا لی۔ کمینہ نے کیسی بدتمیزی کی ہے کہ کیا بول دیا عزت کو، اور عزت کو تو دیکھو منہ میں کیا ایلفی ڈال گئی تھی۔ بہن کچھ تو بولتی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے تو کوئی شوق ہے تمہاری بوتھی دیکھنے کا، اپنا منہ دھو کے رکھو، آیا بڑا کوئی۔ عزت نے بھی اپنی بےزتی پر ہی تسلی سے کروائی، چپ چاپ رہی۔ اپنے لیے ایسے لفظ سن کے بھی غصہ نہیں آتا اس کو، بعد میں بیٹھ کے رونے لگتی ہے۔ عزت سارے اپنے غصے اینڈ تے کڈے گی۔ زورا کی جو عزت افزائی آپ نے کی اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اتنا کچھ بول کر بعد میں معافی تلافی کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے نا۔ مانا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا، بڑی کوئی گھٹیا لڑکی تھی تمہاری بیوی، پر اس میں سب عورتیں بری کیسے ہو گئی؟ آپ نے صحیح کہا، تمہاری ماں بھی تو عورت تھی، اب تم عورتوں کے خلاف کوئی محاذ بنا لیا تو عورتوں کو ذلیل کرنا ہے۔ تو بھائی پہلے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، جا کر نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری دوسری بیوی ایسی نہیں ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں بہت غصہ ہے زوراک پر، بہت ہی بدلحاظ بدتمیز بیہودہ انسان ہے زوراک۔ بس زوراک ایسا ہی ہے۔ تھینک یو عامر۔ عامرہ تو فعل سب بہت اچھا تھا سوائے انزل کے پیرنٹس کے، مطلب کہ اس کی شادی پہ بھی نہیں آئے۔ شامیل کے ساتھ تو صحیح ہوا، پہلے اس کو ٹونٹ کرتا رہا، پھر انزل نے بھی بار بار اسے شادی پہ انکار کر کے بدلہ لے لیا۔ آہو پھر عدت ہوندہ نا، عدت کما بھی۔ تھینک یو عامرہ۔ سیدہ لیزا بلال، یہ ناول بہت اچھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی سنا تھا۔ اچھا جی، تھینک یو لیزا۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، بس طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ جون عباس، وعلیکم السلام، بس طبیعت تھوڑی سی خراب ہے۔ طیبہ اشرف، آپی نائس ناول، تھینک یو طیبہ۔ سیدہ لیزا بلال، ہیلو آپی، اس ناول کے مزید پارٹس کہاں ہیں؟ مل نہیں رہے مجھے، میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں لیزا۔ سیدہ لیزا بلال، اچھا لگ رہا ہے ناول، پلیز آپ مجھے ریشا کے ناولز جو آپ کے چینل پہ ہیں پلیز مجھے لنک شیئر کر دیں۔ اچھا جی، میں آپ کو کر دیتی ہوں۔ تھینک یو لیزا۔ سحر اشفاق، زبردست اسٹوری، تھینک یو سحر اشفاق۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست ایپیسوڈ ہے، بیسٹ تو بھائی پاگل ہی ہو گیا عشق میں، لیٹ سی، لیکن یہ بات ہے بیسٹ کو سچویشن اپنی مرضی سے چلانے کی عادت ہے۔ صحیح کہا آپ نے، تھینک یو لیزا جی۔ تو گائز باقی کمنٹ سیشن بھی کل، آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ دعا کریں بس گلا بالکل سیٹ ہو جائے، طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے، تاکہ مجھے ریکارڈنگ کرنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔